السلام علیکم، میرا نام علی منیر ہے۔ کل میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی، میرا ایک دوست، میرا ایک بھائی آصف ہے، اس نے بولا کہ آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی، تو یہ اسپیشل اس کے لیے، اور میں نے دیکھا بعد میں ویڈیو آواز صاف نہیں آ رہی، تو یہ ویڈیو میں دوبارہ بنا رہا ہوں روڈ سے تھوڑا سا ہٹ کے، امید ہے اس میں آواز صاف آئے گی۔ قرآن کے اندر 7 صورتوں میں حضرت آدم علیہ السلام کا اور ابلیس کا واقعہ بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ 7 صورتوں میں اللہ تعالیٰ چاہتا تو ایک ہی صورت میں ایک ہی دفعہ بیان کر دیتا، اور ہمارے لیے تو ایمان، ہمارے تو ایمان کا حصہ ہے کہ اگر آپ مسلمان ہو تو آپ نے قرآن کے ہر حرف پہ یقین کرنا ہے، تو ہم کیوں نہ یقین کرتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے 7 جگہ بیان فرمایا۔ سورت بقرہ میں آیت نمبر 34 سے 39 تک، سورت الاعراف کی آیت نمبر 11 سے لے کے 29 تک، سورت ہجر کی 28 سے لے کے 50 تک، سورت بنی اسرائیل کی 61 سے لے کے 72 تک، سورت کہف کی آیت نمبر 50 سے لے کے 55 تک، سورت طٰہٰ کی 116 سے لے کے 128 تک، سورت سعد کی آیت نمبر 71 سے لے کے 85 تک۔ جب آپ یہ واقعہ پڑھیں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، تمام فرشتوں کو بولا، تمام ملائکہ کو، جنوں کو بولا کہ سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا اور ابلیس کا مکالمہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ غصے میں آ کے، جب ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اس نے غرور کیا، سجدہ نہیں کیا، اس نے کہا میں کیوں سجدہ کروں، آپ نے مجھے آگ سے بنایا، میں افضل ہوں، اس کو مٹی سے بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب میں نے حکم دیا تو نے کیوں نہیں سجدہ کیا، تو نکل جائے یہاں سے، تو ہے ہی راندہ ہوا۔ شیطان نے کہا کہ اے میرے اللہ، مجھے فرصت دے اس دن تک کے لیے کہ سب اٹھائے جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، میں تجھے نا مہلت دیتا ہوں اس دن تک کے لیے جب تک سب اٹھائے جائیں۔ جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے مہلت دی نا شیطان کو، ہمیں اللہ تعالیٰ کے کلام پہ یقین نہیں ہے، لیکن شیطان کو تو ہم سے زیادہ یقین ہے، وہ فوراً سمجھ گیا کہ اب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا نا کہ مجھے مہلت دے دی ہے اس دن تک جب تک سب اٹھائے جائیں، وہ بے فکرہ ہو گیا۔ اس نے کیا کیا، اس نے ساتھ ہی چیلنج کر دیا کہ میں گمراہ کروں گا تیرے ان بندوں کو، تیرے رستے سے ہٹاؤں گا، بہکاؤں گا۔ جیسے ہی اس نے یہ چیلنج کیا تو اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی اس کا جواب دیا کہ ٹھیک ہے، تو چیلنج کرے گا نا، میں بھر دوں گا دوزخ کو تجھ سے اور تیرے پیروکاروں سے، اور جو تیرے رستے پہ چلیں گے ان سے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم غور کریں نا اس واقعے پہ، میں چاہتا ہوں کہ آپ قرآن پاک پڑھیں، اردو میں پڑھیں۔ یہ ایک عام واقعہ ہے، آپ اپنے عالم سے اجازت لے لیں، ویسے تو آپ کو کسی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، جب ہمارے لیے مکمل ہدایت کی کتاب ہے۔ اگر ہم کہیں سے کچھ گمراہ ہو رہے ہیں، ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی، تو ہم خود قرآن پاک کھولیں اور ہم اس طرح سے پڑھیں کہ ہمیں سمجھ آئے۔ مجھے تو اردو سمجھ آتی ہے، عربی سمجھ نہیں آتی۔ عربی میں مجھے یقین ہے اللہ تعالیٰ کا قرآن کا ہر حرف سچا ہے، لیکن قرآن کی آیت نمبر ہے سورت ال عمران کی آیت نمبر 7 کہ اس کتاب کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں اور یہی کتاب کی اصل ہے، اور کچھ ایسی ہیں جن کی معنی میں اشتباہ ہے، اور جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے وہ اشتباہ والی کے پیچھے بھاگتے ہیں گمراہی چاہنے کو۔ لیکن جو اہل ایمان ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو ایمان لے کے آئے۔ سورت ال عمران آیت نمبر 7، آپ بھی اس کا ترجمہ پڑھ لیجئے۔ تو میں جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اکثر اپنی آیت بیان کرتے ہیں کہ آؤ اس طرف جو ہم میں تم میں یکساں ہے۔ کہتے ہیں یہ چابی ہے، یہ ایسی چابی ہے جس سے آپ دنیا کا ہر تالا کھول سکتے ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ ایک ایسی چابی ہے جس کی آپ کو یہ سمجھ آ گئی نا تو آپ قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں۔ آپ قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں جب آپ کو یقین ہوگا کہ اللہ ایک ہے۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی سچی کتاب ہے، ہدایت کی کتاب ہے، مکمل ہدایت کی کتاب ہے، معجزاتی کتاب ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، اور اپنی اوقات سے باہر نہیں ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن پاک سب کے لیے نازل فرمایا ہے۔ ایسا نہیں کہنا یہ صرف مجھے سمجھ آ رہا ہے، یہ صرف مجھے سمجھ آ رہا ہے، جیسے میں کر رہا ہوں۔ اگر میں غلط ہوں تو آؤ آ کے میری اصلاح کرو، لیکن اگر میں صحیح ہوں، آج تک کسی کو سمجھ نہیں آئی، ہو سکتا ہے کہ آپ ایک دائرے میں رہ کے سوچ رہے ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا شعور دیا، میں نے تھوڑا سا ہٹ کے سوچا، اگر میں غلط ہوں تو آؤ بھائی میری اصلاح کرو۔ میں قرآن پاک کو ہدایت کی کتاب سمجھ رہا ہوں، اگر میں غلط سمجھ رہا ہوں تو آؤ سامنے۔ اگر میں غلط سمجھ رہا ہوں تو آؤ سامنے۔ اگر میں کسی طرح سے آپ کو لگ رہا ہے کہ میں بھٹکا ہوں تو آؤ سامنے، میری اصلاح کرو بھائی۔ تم کس لیے بیٹھے ہو؟ آپ جتنے بھی ہیں، اہل تشیع، اہل سنت جماعت کے، دیوبندی، اہل حدیث، بریلوی، کسی بھی جماعت کے ہیں، اگر آپ کو لگتا ہے میں گمراہ ہوا ہوں تو بھائیو آؤ مجھے بتاؤ کہ کیا قرآن پاک کو مکمل ہدایت کی کتاب سمجھنا نہیں چاہیے؟
اگر میں ایسا سمجھ رہا ہوں تو کیا میں غلط سمجھ رہا ہوں؟ کیوں غلط سمجھ رہا ہوں؟ مجھے دلیل دو، میں پیچھے ہٹوں، میں یہ ویڈیو نہیں بناؤں گا۔ خیر آگے بڑھتے ہیں۔ تو جب ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے 7 جگہ بیان کیا تو غور کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آخر 7 جگہ بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم غور کریں ابلیس کے اور حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے پہ ہم غور کرتے ہیں۔ جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں پتہ لگا، مجھے پتہ لگا، انشاءاللہ آپ پڑھیں گے آپ کو بھی پتہ چلے گا، میں غلط بیانی نہیں کر رہا، قرآن پاک حرف حرف سچا ہے، میرے لیے بھی وہی ہے، آپ کے لیے بھی وہی ہے، آپ پڑھیں گے نا آپ کو پتہ لگے گا میں غلط بیانی نہیں کر رہا۔ اپنے الفاظ ہوں، میرا کوئی ذاتی مقصد نظر آئے یا کوئی میرا ذاتی کوئی مفاد نظر آئے تو بھائی جان اٹھا کے پھینکو اس ویڈیو کو، ڈیلیٹ کرو۔ لیکن اگر آپ کو ایسا لگے کہ میں اپنی اصلاح کی کوشش کر رہا ہوں، ساتھ میں اپنے بھائیوں کی اصلاح، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام انسان برابر ہیں، مسلمان بھائی بھائی ہیں، تو پھر ہم آپس میں کیوں ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں کہ تو نے ہاتھ ایسے باندھا ہوا ہے تو تیری نماز قبول نہیں ہے؟ بھائی نمازیں ہم نے تھوڑی قبول کرنی ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ نے قبول کرنی ہے۔ خیر آگے بڑھتے ہیں۔ پھر جب میں نے غور کیا نا تو مجھے پتہ لگا شیطان کا غرور کرنا، شیطان کا نافرمانی کرنا، اس کا زبان درازی کرنا، جس پر اللہ تعالیٰ کو غصہ آیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں بھیج دیا، ان کو اور ان کے جوڑے کو، اور فرمایا کہ بھئی تم یہاں پہ رہو، عیش کرو، لیکن اس پیڑ کے نزدیک مت جانا ورنہ حد سے بڑھنے والوں میں ہو جاؤ گے۔ مگر شیطان نے کیا کیا؟ ان کے دل میں وسوسہ ڈالا، لالچ ڈالا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس لیے منع کیا ہے کہ اگر تم جاؤ گے نا تو تم فرشتے بن جاؤ گے یا پھر ہمیشہ رہنے والے۔ تو ان کے دل میں لالچ آ گئی، وہ گئے، انہوں نے پیڑ کھایا، پیڑ میں سے پھل توڑ کے کھایا، اور جیسے ہی انہوں نے پھل توڑ کے کھایا ان کی شرم کی چیزیں ان پر واضح ہو گئیں، تو وہ شرمندہ ہو گئے، ظاہری بات ہے، انہوں نے پتے باندھ کے پھرنا شروع کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اب تم جاؤ دنیا میں جاؤ اور جا کے وہاں پر تم رہو ایک مدت تک، پھر وہاں سے واپس آؤ اور آ کے تمہارا حساب کتاب ہوگا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے بہت توبہ کی، خیر اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت سے دنیا میں بھیج دیا۔ اب جنت سے ہمیں دنیا میں آنے میں دیکھتے ہیں ہم نے کون سے اللہ تعالیٰ کی کیا کیا چیزیں اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آئی۔ کیا ہم اتنا تو غور کر سکتے ہیں نا، یہ کوئی زیادہ لمبا چوڑا واقعہ تو نہیں ہے۔ شیطان کا غرور کرنا، اللہ تعالیٰ کو غرور نہیں پسند، اللہ تعالیٰ کو نافرمانی نہیں پسند، اللہ تعالیٰ کو بد زبانی نہیں پسند، اللہ تعالیٰ کو حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں جو لالچ آئی ہے وہ نہیں پسند، اللہ تعالیٰ کو بے حیائی نہیں پسند، اور حضرت آدم علیہ السلام نے نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ کو نافرمانی نہیں پسند۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب یہ 5 پوائنٹ ہیں، آپ ان 5 پوائنٹ کو پکڑ لو کہ بھائی میں نے کبھی غرور نہیں کرنا، کبھی تکبر نہیں کرنا، میں نے کبھی خود کو افضل نہیں سمجھنا، کسی سے برتر نہیں، سب انسان برابر ہیں، سب مسلمان بھائی بھائی ہیں، یہ سوچ کے چلنا ہے، اور نافرمانی نہیں کرنی اللہ تعالیٰ کے حکم کی۔ اور اللہ آپ کا بھلا کرے، ہم لوگوں نے کبھی زبان درازی نہیں کرنی کہ اللہ تعالیٰ کی کچھ آیتیں آپ کے سامنے بیان ہو رہی ہوں، ان کا ترجمہ بیان ہو رہا ہو اور آپ آگے سے کوئی الٹی سیدھی بات کر دیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھتے ہیں، اب تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ہم نے دل میں کبھی لالچ نہیں لے کے آنی، ہم نے دنیاوی لالچ میں نہیں آنا، کیونکہ یہ تو ہمارا کچھ ٹائم کا گھر ہے، ہم نے تو انشاءاللہ اپنے اعمال کے صدقے انشاءاللہ اگر ہم صراط مستقیم پہ ہیں، صحیح راستے پہ، ہم نے جنت میں جانا ہے۔ تو جب ہم حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ آپ کے دل میں لالچ چاہیے نا تو آپ خسارے میں جاؤ گے اور آپ نے نافرمانی نہیں کرنی۔ اور ایک اور چیز، مین پوائنٹ، جب آپ غور کرتے ہو ان سب واقعوں پہ تو آپ ذرا سوچو، جب حضرت آدم علیہ السلام نے پھل کھا لیا، کیا اللہ تعالیٰ اگر ان کو بالکل معاف کر دیتا تو وہ چاہتا تو وہ پھل دوبارہ ان کے پیٹ سے نکل کے واپس پیڑ سے لگ جاتا، اور ان کی شرم کی چیزیں جو ان پہ ابھری تھی وہ واپس اپنی اصل پہلے والی حالت میں آ جاتی؟ کیا اللہ تعالیٰ کے لیے ناممکن تھا؟ نہیں نا، اللہ تعالیٰ تو کچھ بھی کر سکتا ہے، اس کا ہمیں یقین ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ لیکن ہوا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیج دیا۔ تو میرے بھائیوں، ہم دنیا میں آئے ہیں آزمائش کے لیے، ہم آزمائش کے لیے آئے ہیں، اور آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں، سورۃ فاتحہ کی آخری آیت ہے جس کا ترجمہ اس طرح سے ہے، آپ پڑھنا اردو میں، کہ اے اللہ ہمیں اس رستے پہ چلا جن پر آپ نے احسان کیا، اور ہمیں اس رستے سے بچا جن پر آپ نے غضب کیا، اور اس رستے سے بھی بچا جو بہکے وہ کا رستہ ہے۔ کہنے کا مقصد ہے یہ 3 رستے ہیں، ایک تو اللہ تعالیٰ کا احسان کن پہ ہوگا؟ جو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے رستے پہ چلیں گے،
اللہ تعالیٰ کا غضب کس پہ ہوگا؟ جو اللہ تعالیٰ کو سیدھے سے مانتے ہی نہیں، نعوذ باللہ کوئی غلط باتیں جھڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں۔ اور بہکے ہوا کا رستہ کون سا ہے؟ کہ بھائی میں اللہ کو مانتا ہوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی سچی کتاب ہے، اور جو میرے باپ دادا کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے۔ یہ نہیں دیکھنا کہ قرآن پاک کیا کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہمیں تعلیم دی۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ زندگی کا کوئی مطلب نہیں، آپ نے کب مر جانا ہے آپ کو پتہ ہے؟ آپ کے سامنے پتہ نہیں کتنی ایسی موتیں ہوتی ہیں جن کا آپ تصور بھی نہیں کرتے، جو بالکل ٹھیک ہوتے ہیں اور منٹوں سیکنڈوں میں، گھنٹوں میں، دنوں میں ختم ہو جاتے ہیں، صدمے دے کے چلے جاتے ہیں، آپ حیران رہ جاتے ہیں یار اچھا بھلا تھا، اچھی بلی تھی۔ اگر آپ کو ایسے موت آ گئی اور مرنے کے بعد آپ کو پتہ لگا کہ بھائی میں تو غلط رستے پہ ہوں، تو پھر کیسے سامنا کرو گے اللہ کا؟ کر لو گے سامنا؟ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ میں تو نہیں ایسا سوچتا، میری تو روح کام جاتی ہے۔ تو میرے بھائیوں ذرا سوچو کہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی نماز میں قیام کرتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوتے ہیں، اور اس قیام میں ہم سورۃ فاتحہ ہمارے اوپر پڑھو گے تو ہی آپ کا یہ نماز قبول ہوگی۔ نہیں اتنا تو پتہ ہے آپ کو، اس کی آخری آیت کا ترجمہ تو پڑھو، ان تین رستوں میں سے کون سا رستہ چاہو گے آپ؟ جن پر اللہ تعالیٰ نے احسان کیا، یا جن پر اللہ تعالیٰ نے غضب کیا، یا جو بہکے وہ کا رستہ تھا؟ جو آپ کو ٹھیک لگتا ہے آپ کرو۔ مجھے جو ٹھیک لگتی ہے، میں ایک تبلیغ کر رہا ہوں، اور میرا فرض ہے، میری کوشش ہے کہ میں آپ لوگوں تک ایک حق بات، ایک سچ بات جو مجھے سمجھ آئی ہے ایک اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی کتاب سے، جس کو میں نے اپنے لیے ہدایت کا سمجھا۔ جب تک امام مہدی صاحب سامنے نہیں آتے آپ اس کو ہدایت سمجھیں، آپ اٹھائیں قرآن کو، سمجھیں قرآن کو۔ عربی نہیں آتی آپ اردو میں پڑھیں، عربی پڑھ کے عربی سیکھیں، عربی سیکھ کے آپ پڑھیں، آپ کے لیے بہت اچھا ہے۔ لیکن اگر آپ اردو میں پڑھتے ہیں تو آپ کو سمجھ تو آئے گی نا کہ آپ پڑھ کیا رہے ہیں۔ میں تو کل میں نے پڑھا ہے اور میں تو حیران رہ گیا کہ بھائی میں تو جب نماز میں کھڑا ہوتا ہوں میں تین رستوں میں سے ایک رستہ چنتا ہوں کہ مجھے اس رستے پہ چلا جن پر آپ نے احسان کیا، اور دو رستوں سے پناہ مانگتا ہوں کہ جن پر آپ نے غضب کیا اور جو بہکے ہوئے تھے۔ تو آپ جب قرآن پاک پڑھیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ درس کو دیکھیں گے انہوں نے ہمیں کیا تعلیم دی۔ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بکریوں کی طرح، ریوڑوں کی طرح نہیں جانا، ہم نے ان کے پیچھے امتیوں کی طرح جانا ہے۔ تو یہ فرق آپ سمجھیں، اگر آپ سمجھ جائیں گے آپ ہدایت کے رستے پہ آ جائیں گے، اور ہدایت کا رستہ جب تک امام مہدی صاحب نہیں آتے آپ کو قرآن پاک ہی دیکھنے کو ملے گا۔ اور امام مہدی کیا ہے یار، انہوں نے آ کے آپ کو کوئی تیسرا رستہ نہیں دینا، یا انہوں نے آ کے کوئی جادو نہیں پھونک دینا، انہوں نے بھی آپ کو قرآن سے جوڑ دینا۔ ہو سکتا ہے وہ قرآن پاک کو اس طرح سے کھول کے سمجھائیں کہ آپ کو آسانی سے سمجھ آئے۔ جب تک وہ آتے ہیں تب تک آپ سمجھیں قرآن پاک کو، اردو میں پڑھیں، آپ کو سمجھ آئے قرآن پاک کہ اللہ تعالیٰ فرماتا کیا ہے۔ اپنی حد ہمیشہ یاد رکھنا، اللہ ایک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، اور قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی مکمل ہدایت کی کتاب ہے۔ یہ آپ کی ہدایت کے لیے، جہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے نا کہ یہ آپ کی ہدایت کی کتاب ہے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے کہ یہ ڈر سنانے والی کتاب ہے۔ تو میرے بھائیو ڈر جاؤ، دنیا میں ڈر جانا آخرت میں عذاب جھیلنے سے بہت بہتر ہے۔ میری خواہش یہ ہے کہ میرا اور آپ کا خاتمہ ایمان پہ ہو۔ تو جتنے بھی فرقے والے ہیں، اہل تشیع، سنی، دیوبندی، بریلوی، میری سب سے ریکویسٹ ہے کہ بھائی اگر میں کچھ غلط بول رہا ہوں، کچھ میں غلط کر رہا ہوں، تو میرے بھائیو آگے آؤ، آگے آ کے میری اصلاح کرو۔ لیکن اگر میں صحیح بول رہا ہوں، یہ چیز آپ کو پہلے سمجھ نہیں آئی، تو میرے بھائیو آگے آؤ، اپنی اصلاح کرو۔ قرآن پاک آپ کے پاس بھی ہے، ترجمہ آپ بھی جانتے ہو، نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کرو، پڑھو۔ اللہ تعالیٰ کو نوجوان کی عبادت بہت پسند ہے۔ بوڑھے بندے تو ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی آخرت سنوار رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سجدے کر رہے ہیں، لیکن جب نوجوان عبادت کرتا ہے نا تو وہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ تو وہ عبادت کرو نا جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو۔ آپ قرآن پاک ڈاؤن لوڈ کرو، ترجمے کے ساتھ آپ پڑھو، انشاءاللہ دیکھنا جب آپ کچھ اچھا کرنے کی نیت سے کچھ اچھا کام شروع کرتے ہو نا تو اس کا انجام کبھی برا نہیں ہوتا۔ آپ چوری کر کے پیسہ کماؤ اور مسجد بنا لو تو آپ کو ثواب نہیں ملے گا، لیکن اگر آپ رستے میں سے ایک پتھر اٹھا کے بھی سائڈ پہ رکھو گے نا تو اس کا ثواب ملے گا۔ یہ تعلیم ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ تو آپ بہکے ہوئے میں سے نہ بنو، قرآن پاک اٹھاؤ، قرآن پاک یہ آپ کے اور میرے لیے بہت ضروری ہے۔ جزاک اللہ۔